اعلیٰ نسل کہتے ہیں، اور یہودیوں کی اسی بات پر کہ ان کی نسل جو ہے مسلسل چلی آ رہی ہے، اور ان کا مذہب بھی اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک اعلیٰ نسل سے ہے، یعنی یہودی ہونے کے لیے آپ کا یہودی خاندان میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ اسلام یا عیسائیت کی طرح آپ اسے اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اسے اختیار نہیں کر سکتے۔ تو نسلی طور پر کون یہودی ہے کون نہیں ہے، یہ تو اب طے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ڈی این اے کی دریافت نے اس کام کو کچھ آسان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات دودھ کے خصوصی ملا کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہودی نسلی طور پر کیا واقعی اس خاندان سے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے؟ یہ وہ سارا قصہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ کیا واقعی یہودی ایک ہی ڈی این اے ایک ہی نسل کے لوگ ہیں؟ یہودی اپنے آپ کو سامی کہتے ہیں، اور یہودیوں کے خلاف کوئی چیز ہو تو انہیں اینٹی سیمیٹک کہتے ہیں، جبکہ سامی عرب بھی ہیں، لیکن عربوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو اسے اینٹی سیمیٹک نہیں کہتے، سامیوں کے خلاف کارروائی نہیں کہتے۔ البتہ جان ہاپکنز یونیورسٹی کی سائنسی جینیٹک ریسرچ کے مطابق اسرائیل میں رہنے والے 97.5% اسرائیلی یا یہودیوں میں قدیم عبرانی ڈی این اے نہیں ہے، یعنی 97% یہودیوں کے اندر وہ ڈی این اے معدوم ہو گیا ہے جو قدیم عبرانی ڈی این اے تھا، یعنی وہ سامی نہیں ہے۔ اور فلسطین میں رہنے والے قدیم باشندوں کا لہو ان میں شامل نہیں ہے، جبکہ 80% فلسطینیوں میں قدیم عبرانی یا ہیبرو ڈی این اے شامل ہے۔ فلسطینیوں میں جو مقامی لوگ ہیں، یعنی وہ اصل سامیون نسل ہیں۔ اسرائیل کی آبادی میں اشکنازی، سفرادی، مزراحی اور ایرانی یہودی سامی النسل نہیں ہیں، جبکہ عربی بولنے والے 50% افراد میں قدیم سامی ڈی این اے پایا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ 5000 سال سے فلسطینی یہیں آباد ہیں اور یہی اصل سامی ہیں۔ گویا اسرائیل میں آباد 73% یہودی سامی النسل نہیں ہے۔ اشکنازی سفید فام ہیں مگر یہودی النسل نہیں ہیں۔ 40 سے 45% مزراحی جو مشرقہ وسطیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سے یہودی قفقازی ہیں۔ اسرائیل کے قیام سے پہلے یہودی تقریباً ہر ملک میں موجود تھے، لیکن صہیونیوں کی نسل پرستی نے دوسرے ممالک میں موجود یہودیوں کا جینا حرام کروا دیا۔ اسرائیل میں 1948 میں 1,56,000 یہودی تھے، 2023 میں 21,78,000 یہودی تھے۔ مصر میں 1948 میں 75,000 یہودی تھے، اور 2024 کی مردم شماری میں صرف 40 یہودی مصر میں پائے گئے۔ مراکش میں 2,65,000 یہودی تھے، 2024 میں 2,000 پائے گئے۔ لیبیا میں 1948 میں 38,000 یہودی تھے، 2024 میں 0۔ شام میں 1948 میں 40,000 یہودی تھے، 2024 میں 0۔ یمن میں 1948 میں 55,000 یہودی تھے، 2024 میں صرف 50 پائے گئے۔ تیونس میں 1948 میں 1,50,000 یہودی تھے، 2024 میں صرف 50۔ عراق میں 1948 میں 1.5 لاکھ یہودی تھے، 2024 میں صرف 7 یہودی پائے گئے۔ الجزائر میں 1948 میں 1,40,000 یہودی تھے، اب صرف 50 رہ گئے ہیں۔ ایتھوپیا سے 1,60,000 سیاہ فام یہودیوں نے ترک وطن کیا، لیکن اسرائیلی ان کو یہودی تسلیم نہیں کرتے۔ میں حکومت اسرائیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مذہبی کٹر یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، سفید فام یہودیوں کی۔ وہ انہیں یہودی تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ ڈی این اے ان کا نہیں ملتا، ان کا تو شاید ملتا ہی ہو۔ مزراحی یعنی سفرادی یہودی اسرائیل کی آبادی کا نصف ہے۔ انہوں نے عرب ممالک، ترکی، وسطی ایشیا اور ایران سے نقل مکانی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی یہودی بھی ہیں، کراچی سے جانے والے پاکستانی یہودی بھی
شامل ہیں، لیکن کراچی سے صرف 1000 یہودی گئے ہیں۔ باقی یہودی کراچی سے جانے والے انہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک میں شہریت اختیار کر لیے تاکہ وہ پاکستان بھی آ سکیں، اپنے وطن، پرانے وطن، اور اسرائیل بھی جا سکیں، ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ 1944 میں 97,000 یہودی یروشلم میں ایسے تھے جو شہر کی کل آبادی کا 60 سے 62% تھے۔ 1922 کی مردم شماری کے مطابق یروشلم کی آبادی کا 55% یہودی تھے۔ 1931 میں اس شہر کے 9,53,000 باشندوں میں 51,200 یہودی تھے۔ یہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی پیش کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔